بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد میری خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی میری منگنی ماجد سے ہو گئی تھی۔ وہ پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ جب اس نے FSC کر لیا تو اسے بیرون ملک جانے کا شوق ہوا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بیوہ ماں کے لیے بیٹے کی خواہش پوری کرنا آسان نہ تھا۔ ان کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اس خواہش کو پورا کر پاتی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ماجد تعلیم چھوڑ کر بیرون ملک جا کر نوکری کرنا چاہتا ہے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ اسی پریشانی میں پوری رات جاگتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے، پیسے کہاں سے آئیں، میں کیسے ماجد کی مدد کروں۔ تب میں نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا۔ وہ بولی کہ میرے ماموزاد بھائی فہیم بہت دولت مند ہیں، کروڑ پتی ہے، تم کہو تو میں اس سے تمہارے لیے مدد مانگ لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں تمہارے لیے مدد مانگ رہی ہوں۔ اور ہاں، تم اس کو یہ مت بتانا کہ ماجد تمہارا منگیتر ہے۔ پھر اگلے دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے کزن کے دفتر چلی گئی۔ میں نے فہیم کو بتایا کہ ماجد میرا کزن ہے اور خالہ بیوہ عورت ہیں جو اپنے بیٹے کو نوکری کی خاطر باہر بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں اپنی خالہ کی خوشی کے لیے آپ سے قرض لینا چاہتی ہوں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ماجد کی نوکری لگ جائے گی تو وہ فوراً رقم ہمیں بھجوا دے گا، یوں میں آپ کا قرض اتار دوں گی۔ فہیم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور ایک خطیر رقم لفافے میں رکھ کر میرے حوالے کر دی۔ میں تو خوشی سے جیسے پاگل ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک اجنبی آدمی مجھ پر اعتبار کر کے اتنی بڑی رقم میرے حوالے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا، اس لحاظ سے وہ ایک فرشتہ سیرت انسان نکلا۔ فہیم کے آفس سے نکل کر میں سیدھی خالہ جان کے گھر گئی۔ میری سہیلی بھی ساتھ تھی۔ میں نے خالہ کو رقم کا لفافہ دیا اور کہا کہ شازیہ میری بہت اچھی دوست ہے اور یہ رقم میں نے اس سے ادھار لی ہے۔ اس کے والد مل آنر اور بہت امیر آدمی ہیں۔ ان کے لیے اتنی رقم کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ آپ یہ ماجد کو دے دیں تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکے۔ خالہ تو رقم لینے پر تیار نہ تھیں۔ پھر بڑی مشکل سے انہوں نے رقم لی۔ شازیہ نے بھی انہیں کہا کہ جب ماجد بھائی کی نوکری لگ جائے گی تو آپ یہ رقم واپس لوٹا دیجیے گا۔ جب ماجد کو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی سہیلی سے رقم کا انتظام کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور فوراً بھاگ دوڑ کر کے بیرون ملک جانے کی تیاری میں لگ گیا، اور پھر جلد ہی وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ 4 سال بیت گئے۔ شروع میں وہ ہر خط میں لکھتا تھا کہ فکر نہ کریں، نوکری ملتے ہی رقم روانہ کر دوں گا۔ پھر ایک خط آیا کہ نوکری بھی مل گئی ہے، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ خط آنے بند ہو گئے۔ یوں 5 سال گزر گئے، مگر نہ ماجد واپس آیا نہ رقم بھیجی۔ خالہ جان اس کی فکر میں بیمار رہنے لگیں۔ ادھر فہیم نے مجھ سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ پہلے جب کبھی میں اس کے دفتر جاتی تھی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کا احسان بھلا دیا ہے تو وہ بہت عزت سے پیش آتا اور کہتا کہ کوئی بات نہیں، رقم تو معمولی ہے، جب مرضی آئے دے دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر اب اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ کہتا کہ رقم واپس ہونی چاہیے۔ ان دنوں 50,000 بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ ان کے بزنس کے اصول کے خلاف بھی تھا کہ رقم اتنے عرصے تک کسی کے پاس پھنسی رہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میرے والد بیمار تھے اور ان کی بیماری پر ہمارا سارا اثاثہ ختم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ نہ بچ سکے۔ 1 سال اور بیت گیا۔ خالہ جان مایوس ہو کر بستر سے جا لگیں۔ ہمیں ماجد کا سہارا تھا اور وہ خط کا جواب تک نہ دیتا تھا۔ اب فہیم نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں قرض معاف کر دوں گا، کیونکہ پھر یہ رقم خود بخود تمہاری ہو جائے گی۔ ان دنوں میں سخت پریشان تھی۔ پھر ایک دن ماجد کا ایک دوست بیرون ملک سے آیا تھا۔ اس نے بتایا
کہ ماجد دبئی سے کینیڈا چلا گیا ہے۔ اب دبئی کے پتے پر خط لکھنا بیکار ہے کیونکہ وہ وہاں نہیں ہے۔ ہمارے خط اسے نہیں مل سکتے اور وہاں اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جس شخص کا میں نے 6 سال انتظار کیا وہ بے وفا نکلا۔ ماجد کے دوست نے اس کی وہ تصویریں بھی دکھائیں جن میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب اس خبر پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ میرے والد صاحب بھی اس انتظار میں چل بسے۔ خالہ جان کا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ میں کیسے انہیں تنہا چھوڑ دیتی؟ مجبور ہو کر میں نے امی کو فہیم کے بارے میں بتایا کہ ماجد کی وجہ سے میں اس شخص کی قرضدار ہوں اور ماجد بھی اب ہمارا نہیں رہا، جبکہ فہیم رقم کے عوض مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ شازیہ کی تو کب کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر جا چکی تھی اور اس کا پھر مجھ سے کوئی واسطہ یا رابطہ نہ رہا تھا۔ امی 2-3 دن تک سوچتی رہیں، پھر ایک روز خود فہیم کے آفس چلی گئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب کچھ محض تفریح طبع کے لیے ہیں؟ فہیم نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ 7 سال گزرنے کے باوجود میں نے کبھی آپ کی بیٹی سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں، اور میرا یہ رویہ میری شرافت کی دلیل ہے۔ بے شک میں شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہوں، مگر میرا وسیع کاروبار اور کافی دولت ہے۔ میں دوسری شادی کر کے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ امی نے سوچا کہ نہ جانے اب کوئی اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے، لہٰذا انہوں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا کہ یہ شخص اچھا انسان معلوم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تم راضی ہو جاؤ، اب ماجد تو لوٹ کر آنے والا نہیں، تمہاری خالہ کو میں خود منا لوں گی۔ اس طرح فہیم سے میری شادی ہو گئی۔ وہ واقعی اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ اچھا انسان بھی تھا، مگر وہ صرف 11 برس زندہ رہے۔ زندگی نے ان سے وفا نہ کی، وہ ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے اور میں بھری دنیا میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ گئی۔ آج میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، میرے دونوں بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی اس امید پر زندہ ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پردیس جانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ماں باپ جیسی ہستیاں، ان کی آنکھیں ہمیشہ ہمارے انتظار میں دروازے کو تکتی ہوں گی، اور جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا، تو دنیا کے کسی کونے میں آپ کو یہ نہیں ملتی۔ دنیا کی کوئی دولت انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ اسی طرح خالہ بھی ماجد کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔